بہن نے فرمایا کہ ان کے شوہر نے اپنے گھر والوں کے دباؤ میں آ کر میسج کے ذریعے ان کو 3 طلاقیں بھیج دیں، اور اب شوہر کی جو دبی ہوئی جرأت تھی اور گھر والوں کے سامنے جو ایک ان کا بچپنا ظاہر ہوا تھا وہ بچپنا ختم ہو گیا، وہ بالغ ہو گئے، جرأت مند ہو گئے، دلیری آ گئی، بغاوت کے آثار نمایاں ہو گئے، اور گھر والوں سے ٹکرانے کا شدید جذبہ بیدار ہو گیا، اور انہوں نے نہ ماں کی پرواہ کی نہ باپ کی پرواہ کی، اور اب وہ زوجہ سے رجوع کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میں بہت معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ یہ جو تنزیہ باتیں میں نے عرض کی اس وجہ سے کہ جب ایک شخص یہ قدم اٹھا رہا ہوتا ہے اس وقت وہ کچھ بھی پرواہ نہیں کرتا کہ شریعت مجھ سے کس چیز کا مطالبہ کر رہی ہے، دین کس چیز کا تقاضا کر رہا ہے، اس کے بعد کیا منفی اثرات میرے ذہن پر، عورت کے ذہن پر، اس کے خاندان والوں کے ذہن پر مرتب ہوں گے۔ بے پرواہ ہو کر ایک دم بے وقوفانہ قدم اٹھا لیا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر پچھتا کر اپنی غلطیوں پہ انسان نظر نہیں رکھتا، بلکہ اب چاہتا ہے کہ شریعت کو کسی طرح توڑ موڑ کر اپنی مرضی کے مطابق ڈھال لیا جائے۔ تو معذرت کے ساتھ جب ایک شوہر 3 طلاقیں زوجہ کو دے دیتا ہے تو یہ میرا یا آپ کا اب اختیار ختم ہو گیا کہ ہم کوئی فیصلہ کریں، بلکہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دیکھا جائے گا کہ وہ کیا فرماتے ہیں۔ تو قرآن واضح طور پہ کہتا ہے کہ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، کہ پھر اگر شوہر اپنی زوجہ کو 3 طلاقیں دے دے تو یہ عورت اس پہلے شوہر پر اس وقت تک حلال نہ ہوگی جب تک اس پہلے شوہر کے علاوہ کسی اور شخص سے نکاح نہ کرے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ بخاری کی روایت ہے، ایک عورت نے عرض کیا رسول اللہ میں نے ایک شخص سے نکاح کی، میرے شوہر نے مجھے طلاق دی، پھر میں نے ایک شخص سے نکاح کیا اور ابھی ہم قریب نہیں ہوئے، حقوق زوجیت ادا نہیں ہوا، تو کیا میں پہلے شوہر کے پاس جا سکتی ہوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، جب تک تم دونوں حقوق زوجیت ادا نہیں کرو گے تم پہلے شوہر کے پاس نہیں جا سکتی۔ خلاصہ کلام اس سے نکلا کہ اگر کوئی بہن اپنے سابقہ 3 طلاق کے بعد اپنے سابقہ شوہر کے پاس جانا چاہیں تو پہلے ان بہن کو اپنے شوہر کی عدت گزارنی ہوگی، عدت گزارنے کے بعد پھر مطلب مشروط حلالہ نہیں، وہ اپنی مرضی سے کسی شخص سے نکاح کریں، وہ دونوں میں حقوق زوجین والا معاملہ ہو۔ اس کے بعد شوہر ثانی، یہ دوسرا شوہر اپنی مرضی سے انہیں طلاق دے دے، پھر یہ اس کی عدت گزاریں گی تو پہلے شوہر کے قابل ہو سکتی ہیں۔ اس پورے پروسیس کا نام حلالہ رکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی ذریعہ ایسا نہیں ہے کہ 3 طلاق کے بعد عورت پہلے شوہر کے پاس آ جائے۔ جو آپ کو ایسا کوئی طریقہ بتائے گا وہ فاسق و فاجر ہوگا اور بالکل غلط طریقہ بتانے والا ہوگا اور شریعت پر افتراء کرنے والا ہوگا۔ جاہل قسم کے لوگ تو آپ کو ایسے بھی مل جائیں گے جو یہ کہیں گے کہ آپ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں اور آپ لوگ ساتھ رہنا شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا، لیکن یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ آپ اگر سمجھدار ہیں بہن تو آپ یہ یاد رکھیے گا، اور اگر آپ کے شوہر سن رہے ہو تو بھائی آپ بھی یاد رکھیے گا کہ آپ نے اگر اس قسم کے لوگوں کی بات مان لی تو کبھی بھی ضمیر کے بوجھ سے آزاد نہیں ہو سکتے۔ آپ لوگوں کا بغیر حلالہ کے ساتھ رہنا یہ زنا ہوگا، اور بالکل جیسے کہ اجنبی عورت کے ساتھ بہن کا شوہر کا رہنا یا عورت کا اجنبی مرد کے ساتھ رہنا یہ ایسا ہی ہوگا، اور اولاد جو ہے وہ جائز نہیں ہوگی۔ اس لیے بالکل احتیاط فرمائیے، برا مانے بغیر اب جو ہو گیا بہرحال وہ ہو گیا، اس پر پچھتانا اور مطلب یہ کہ پچھتا کر اور ندامت کے ساتھ کوئی غیر دانشمندانہ قدم اٹھانا قطعاً غیر مناسب ہوگا۔ ہو گئی غلطی، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، سمجھداری کے ساتھ آئندہ کے لیے لاہ عمل اختیار کریں تو انشاءاللہ بہتری کی امید ہے۔ دوسرا یہ بہن نے فرمایا کہ 2 مہینے کی حاملہ بھی ہیں، پیگننٹ ہیں، تو یہ بھی میں ضمن عرض کر دوں کہ اس سے وقوع طلاق پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ جیسے غیر حاملہ بہن کو طلاق واقع ہو سکتی ہے ایسی حاملہ بہن کو بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیے گا، جتنے بھی شوہر حضرات ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ بالفرض اگر کوئی دباؤ آپ پر پڑتا بھی ہے تو کبھی بھی 3 طلاق ایک ساتھ مت دیجیے گا، ایک طلاق دے دیں، طلاق ہی دینی ہے نا۔ اگر گھر والے فورس کر رہے ہیں، دو امی جان نے دھمکیاں دے دی ہیں کہ میں تمہیں دودھ نہیں بخشوں گی اگر تم طلاق نہیں دو گے، حالانکہ دودھ بخشنے کا کوئی شرعی تصور ہے ہی نہیں، یہ ماؤں کی ایک بلیک میلنگ ہے کہ جو اپنا مطالبہ منوانے کے لیے بچوں کے سامنے چیز رکھ دیتی ہیں کہ تجھے مرتے وقت دودھ بھی نہیں بخشوں گی۔ تو بھئی نہ بخشیں دودھ، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کس نے کہا؟ شریعت نے کہا ہے کہ ماں سے دودھ بخشواؤ گے تو جنت میں جاؤ گے ورنہ نہیں۔ یہ ایک ہمارے ہاں محاورہ چل پڑا ہے۔ بہرحال تو والدائیں برا بھی نہ مانیں کہ یہ کیا ہمارے ساتھ خلاف کر رہے ہیں، میں خلاف نہیں کر رہا ہوں، ایک شرعی آپ کو بات بتا رہا ہوں۔ تو اگر بالفاظ گھر والے فورس کرتے بھی بہت زیادہ تو آپ کہیں ٹھیک ہے تم کہتے ہو طلاق دینی ہے، آپ ایک طلاق دے دیں۔
اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ 2 طلاقوں کا حق آپ کے پاس محفوظ رکھے گا، اور لفظ طلاق سے طلاق دیجیے گا۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ دوران عدت زوجہ نکاح سے باہر نہیں نکلتی۔ اگر آپ چاہیں گے تو دوران عدت بغیر نکاح کیے اس عورت کو اپنی زوجیت میں رکھ سکتے ہیں۔ 1 طلاق ہو گئی، 2 طلاق کے اب بھی آپ مالک رہیں گے۔ لیکن اگر آپ نے 3 طلاق دے دی تو آپ نے ہاتھ کٹوا لیے۔ اب جو مطلب آپ جرت مند ہو گئے کہ جی گھر والے چاہے کچھ بھی کہتے رہے اب تو میں بیوی کو رکھوں گا، تو اب آپ کا جرت کرنا آپ کے لیے نافع نہیں ہوگا۔